بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھنبھناتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح سے شور کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیرین اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیرینی میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بحوالہ مقاصد السالکین، صفحہ نمبر 53۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو، ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کوئی بھی قول، کوئی سچی کہانی یا کوئی بھی واقعہ، اچھی تحریر وغیرہ آپ کو اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس میں بمشکل آپ کا ایک ہی لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ پوسٹ لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔